اهدنا الصراط المستقيم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على خاتم الرسل وسيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه الأتقياء. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل فذاقوا وبال أمرهم ولهم عذاب أليم. ذلك بأنه كانت تأتيهم رسلهم بالبينات فقالوا أبشر يهدوننا فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. ألم يأتكم نبأ الذين كفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے سے؟ فذاقوا وبال امرہم، پس چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذَلِكَ بِأَنَّهُ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُم بِالْبَيِّنَاتِ، یہ اس لیے کہ بے شک ان کے پاس رسول آئے واضح دلائل کے ساتھ. فقالوا، پس کہا انہوں نے، ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر تمہاری رہنمائی کرے، ایک بشر ہماری رہنمائی کرے گا. فکفروا، پس انہوں نے انکار کر دیا. وتولوا، اور منہ موڑ لیا. واستغنى اللہ، اور بے پرواہی کی اللہ نے. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالی غنی ہے تعریفوں والا. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. معزز سامعین، سورۃ التغابن آیت نمبر 5 اور 6 آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں. اللہ رب العزت ان کے مطابق صحیح بیان کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گزشتہ سبق میں آپ حضرات نے سنا، کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے. اس کے ملک میں، اس کی تعریفوں میں، اس کی قدرت میں اس کا کوئی شریک نہیں. وہی تمہارا خالق ہے. اور پھر بعض لوگوں نے اسی کے ساتھ کفر کیا اور بعض ایمان لائے. صرف تمہارا ہی نہیں بلکہ آسمانوں اور زمین کا بھی خالق ہے. تمہیں اچھی اور خوبصورت صورتیں عطا فرمانے والا ہے. وہ اعلانیہ اور پوشیدہ ہر بات کو جاننے والا ہے. لہذا اسی کی عبادت کرو اور اسی کو اپنا الہ اور معبود سمجھو. آج کے سبق میں بتایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا ان کا انجام تو دیکھو، پہلی قوموں کے حالات تو پڑھو، ان کے ساتھ کیا ہوا. دنیا کے اندر بھی اللہ نے ان کو تباہ و برباد کیا، آخرت کا عذاب تو ہے ہی. اور پھر ساتھ کفر کرنے والوں کے کفر کی وجہ بھی بیان فرمائی.
پہلی آیت میں فرمایا کہ الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا اس سے قبل۔ ان کے واقعات قرآن کریم میں بیان ہوئے اور یہ واقعات عبرت کے لیے بیان ہوئے۔ فاقصص القصص لعلہم یتذکرون، اللہ فرماتے ہیں یہ قصے بیان کرو تاکہ یہ لوگ ان سے نصیحت حاصل کریں۔ تو فرمایا ان قصوں سے، ان واقعات سے کبھی تم نے غور نہ کیا کہ فذاقوا وبال امرہم، جنہوں نے کفر کیا انہوں نے اپنے اس کفر کا وبال بھی تو چکھا نا۔ نوح علیہ السلام نے دعوت دی، قوم نوح نے کفر کیا تو اللہ تعالیٰ نے غرق بھی تو کیا نا ان کو۔ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام نے دعوت دی تو ان کی قوم نے انکار کیا تو اللہ رب العزت کا عذاب بھی ان پر تو آیا نا۔ صالح علیہ السلام کی قوم نے انکار کیا، چیخ کے ذریعے اللہ نے کیسے ان کو تباہ و برباد کیا۔ شعیب علیہ السلام کی قوم کو زلزلے کے ساتھ اور چیخ کے ساتھ اللہ نے کیسے برباد کیا۔ قوم لوط نے کفر کیا تو اللہ نے کیسے پتھر برسائے ان پر۔ اللہ فرماتے ہیں ذرا غور تو کرو نا، پہلی قوموں میں سے جس نے انکار کیا فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے اپنے اس کفر کا وبال بھی تو چکھانا۔ فرعون نے جس نے تخت پہ بیٹھ کر موسیٰ علیہ السلام کا انکار کیا اور اس نے یہ دعویٰ کیا کہ انا ربکم الاعلی، میں رب ہوں، ما علمت لکم من الہ غیری، میں اپنے سوا کسی الہ کو نہیں جانتا۔ جس فرعون نے یہ دعوے کیے پھر اللہ نے اس کو غرق کر کے دکھایا، اور اللہ فرماتے ہیں فما بقت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، جب وہ غرق ہوا آج اس کی لاش پر کوئی آنسو بہانے والا بھی نہ تھا، نہ آسمان میں کوئی رویا نہ زمین میں کوئی رویا۔ فرمایا کفر کرنے سے پہلے ذرا کافروں کے حالات تو پڑھ لیجئے، یہ مسلم حقیقت اور سچی تاریخ تو پڑھ لیجئے کہ پہلے جس نے کفر کیا اس کا انجام کیا ہوا۔ جس اللہ نے تمہیں پیدا کیا، جو اللہ کائنات کا خالق ہے، جو اللہ ہر چیز کا بنانے والا ہے، جو تعریفوں والا ہے، جو قدرت والا ہے، جس کی مثل کوئی نہیں، جس کا مثال کوئی نہیں ہے، لیس کمثلہ شیء، جو مثل سے پاک ہے، قل هو اللہ احد، جو وحدہ لا شریک ہے، لم یکن لہ کفوا احد، جس کا کف نہیں ہے، جس کا قبیلہ کوئی نہیں ہے، جو تمہاری دل کی دھڑکنوں سے بھی باخبر ہے، جو تمہارے دل کے وسواس کو بھی جاننے والا ہے، جو تمہاری ایک ایک حرکت کو معلوم رکھنے والا ہے، اس اللہ کے ساتھ انکار نہ کرو، اس کی قدرت سے منکر نہ ہو جاؤ۔ پہلے جو قومیں منکر ہوئی ہیں اللہ نے ان کو نیست و نابود کر دیا، اللہ نے ان کو تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، وہ پہلے کافروں کی خبر نہیں آئی، فذاقوا وبال امرہم، انہوں نے چکھ لیا اپنے اس معاملے کا وبال، یعنی اپنے کفر کرنے کا وبال چکھ لیا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، یہ تو دنیا میں چکھا اور دردناک عذاب تو ابھی باقی ہے ان کے لیے۔ وَلَنُذِيقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْأَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْأَكْبَرِ، پہلے چھوٹا عذاب، بڑا عذاب تو بعد میں آئے گا، ابھی تو یہ دنیا کا عذاب آیا، آخرت کا عذاب تو ابھی بعد میں پڑا ہوا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کافروں کے حالات پڑھو اور کفر سے توبہ کرو، اللہ ہمیں کفر سے محفوظ فرمائے اور مرتے دم تک اللہ ایمان پر قائم رکھے۔ اور ایمان سے بڑی اور کوئی نعمت بھی نہیں، ایمان سے بڑی اور کوئی نعمت بھی نہیں ہے۔ قرآن میں سورہ آل عمران میں اللہ رب العزت نے ایمان کی قیمت کو بیان کیا اور فرمایا کہ ان الذین کفروا وماتوا وهم کفار، جو لوگ کفر کی حالت میں مر گئے، فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولا افتدى به، یہ جتنی زمین ہے نا، اگر اس زمین کو سونے سے بھر دیا جائے، کس چیز سے؟ سونے سے، سونے سے، یہ سونا نہیں جو ہمارے پاس ساتھی ابھی سو رہے ہیں، یہ والا سونا نہیں، یہ تو مفت میں ملتا ہے نا، ٹھیک ہے، سونا وہ جو صرافہ بازار سے ملتا ہے، سونے کے بعد آئے تو کوئی ساتھی سونے والے بھی جاگ رہے ہیں، تو سونا وہ والا سونا، اگر اس کا ذرا ریٹ پوچھے نا جا کے تو آرام آ جائے گا بندے سونا۔ تو فرمایا کہ ملء الارض ذہبا، ایک تولہ سونے کا ریٹ پوچھیں اور پھر اندازہ نہیں یہ ساری کائنات اگر سونے سے بھر دی جائے تو کتنا قیمتی ہوگا۔
اللہ فرماتا ہے یہ ساری زمین اگر سونے سے بھر دی جائے اور ایمان کی قیمت بنانے کی کوشش کی جائے کہ یا اللہ ایمان تو نہیں ہے، اس کی قیمت ہم دینے کے لیے تیار ہیں، اللہ فرماتا ہے فَلَن يُقْبَلَ، ہرگز قبول نہ کیا جائے گا۔ ایمان اس سے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے، ایمان اس سے بہت زیادہ قیمتی چیز ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں کافروں کے حالات پڑھو، جن کو ایمان نصیب نہ ہوا تو کیا ہوا؟ فرمایا کہ دنیا کے اندر بھی وبال اور آخرت کے اندر دردناک عذاب اللہ نے تیار کیا ہے کافروں کے لیے، اور کافروں نے پھر ہمیشہ ہمیشہ دوزخ کے اندر بھی رہنا ہے۔ ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، اس وقت کافر حسرت کے ساتھ کہیں گے کاش ہم مسلمان تو ہوتے، کم از کم کبھی تو نکال لیے جاتے، لیکن کفر کی سزا ہمیشہ کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ جب کفر کیوں کیا؟ اللہ فرماتے ہیں نا ہم نے نبی بھیجے، لوگوں نے کفر کیوں کیا؟ نوح علیہ السلام آئے، ہود علیہ السلام آئے، صالح علیہ السلام آئے، عیسیٰ علیہ السلام آئے، موسیٰ علیہ السلام آئے، دیگر انبیاء تشریف لائے۔ لوگوں نے کیا وجہ تھی کہ اللہ کے سچے نبی اور ان کی زبان سے سچ اور اللہ تعالیٰ کا حکم، اللہ تعالیٰ کی وحی، اللہ کا کلام، یہ سننے کے باوجود لوگوں نے پھر کفر کیا کیوں؟ وجہ کیا تھی؟ اللہ فرماتے ہیں وجہ یہ تھی ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، ان کے پاس رسول گئے بالبینات، واضح دلائل لے کر گئے۔ ایک چھوٹی سی بات عرض کرو واضح دلائل میں سے، حضرت ابراہیم علیہ السلام گئے نا نمرود کے دربار میں، الم تر الی الذی حاج ابراہیم فی ربہ ان آتاہ اللہ الملک، نمرود کے دربار میں گئے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام، اللہ کی طرف بلایا، کون اللہ کا؟ میرا رب ہوا یحیی و یمیت، جو زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے۔ اس نے کہا انا احیی و امیت، میں زندہ کرتا ہوں، میں موت دیتا ہوں، یہ کام میں کر سکتا ہوں، بندے کو پکڑ کے مار دیتا ہوں جناب کسی کو رہا کر دیتا ہوں۔ اب ابراہیم علیہ السلام نے کہا یہ بھی وقوف سمجھا کوئی نہیں کہ کسی کو قتل کرنا اور بات ہے، کسی بے جان کے اندر جان ڈال دینا اور بات ہے، بے جان کے اندر جان ڈالنا، زندگی اور موت تو یہ ہوئی نا۔ خیر ابراہیم علیہ السلام نے اب دوسری دلیل بیان کی، کہا میرا رب وہ ہے یأتی بالشمس من المشرق فأت بہا من المغرب، کہ میرا اللہ سورج کو طلوع کرتا ہے مشرق سے، تو ذرا آج مغرب سے طلوع کر کے دکھا۔ اب یہ ہے واضح دلیل، کتنی واضح دلیل ہے؟ فبہت الذی کفر، حیران رہ گیا، اور اس دلیل کا توڑ اس کے پاس کوئی نہیں تھا۔ ایمان قبول کیا پھر بھی نہ کیا، ایمان پھر بھی قبول نہ کیا۔ واضح دلیل، جاءتہم رسلہم بالبینات، واضح دلائل۔ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں جادوگر آئے، اور قرآن کہتا ہے جاؤ بسحر عظیم، چھوٹا جادو نہیں بڑا جادو لے کر آئے۔ سارے مصر کے جادوگر جو اکٹھے ہوئے، بہت بڑا، یخیل الیہ من سحرہم انہا تسعی، انہوں نے رسیاں پھینکی، لاٹھیاں پھینکی، اور پورے گراؤنڈ کے اندر یوں لگتا تھا کہ سارے سانپ دوڑ رہے ہیں، بڑا جادو لے کر آئے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کہا کہ الق ما فی یمینک، تم بھی جو تیرے دائیں ہاتھ میں لاٹھی ہے نا اس کو نیچے ڈال۔ انہوں نے ڈالی تو تلقف ما صنعوا، جو کچھ انہوں نے بنایا تھا اس کو نگل لیا اس نے۔ اب پورے میدان کے اندر لوگوں نے دیکھا کہ پورے مصر کے جادوگر اکٹھے ہوئے، لیکن ایک ہی لمحے کے اندر وہ نگل گیا جو اژدہا موسیٰ علیہ السلام کی لاٹھی سے بنایا گیا تھا۔ اب جب یہ بات ہوئی جادوگر بھی مسلمان ہو گئے، لیکن فرعون نے اتنے واضح دلیل دیکھنے کے باوجود بھی ایمان قبول نہیں کیا۔ کیوں نہیں کیا؟ سوال یہ ہے نا کیوں نہیں کیا؟ ابو جہل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کنکر لے کر آیا مٹھی کے اندر، میری مٹھی کے اندر کیا چیز ہے؟ آپ نے فرمایا میں بتاؤں یا مٹھی والی چیز خود بتائے؟ تو وہ خود بتایا تو کیا ہی بات ہے، پتھر کی کنکریوں سے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ کی صدا آئی، لیکن وہ بھاگ گیا ان کو پھینک کر کہ بڑا جادوگر ہے۔ نہیں، چاند کے دو ٹکڑے ہوئے دیکھے، ایمان قبول نہیں کیا۔ اللہ فرماتے آؤ میں تمہیں وجہ بتاؤں، کیا وجہ ہوئی؟ وہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ اتنے واضح دلائل
بالبینات کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، میرے رسول گئے بالبینات، ایسے واضح دلائل لے کر گئے کہ ہر بندہ سمجھ جاتا ہے یار یہ تو سچا رسول ہی کر سکتا ہے اور کوئی نہیں کر سکتا، پھر بھی نہیں مانے. کیوں؟ فقالو، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، یار یہ ایک انسان آ کے ہمیں سمجھا رہا ہے، ہم بھی انسان وہ بھی سمجھا، تو اس سے زیادہ سمجھدار آ گئے ہو. یہ جو اندر غرور پیدا ہوا نا، یہ جو اندر غرور پیدا ہوا نا کہ ہم اس کی بات کیوں مانیں، یہ ہمیں سمجھا رہا ہے، ہمیں پتہ نہیں ہے، ہم نہیں جانتے. ابشر یہدوننا، کیا ایک بشر وہ ہماری رہنمائی کر رہا ہے. فکفروا، یہ بات سوچ کر کفر کر دیا، یہ بات سوچ کر کیا کر دیا؟ فرعون نے کہا میں بنی اسرائیل میں سے جو شخص ہے موسیٰ، یہ پوری قوم ہماری غلام ہے، میں موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پہ اپنا مذہب چھوڑ دوں اور موسیٰ کے پیچھے چل جاؤں؟ یہ تو بات نہ ہوئی نا، بادشاہ تو میں ہوں، یہ جناب نہریں تو میرے پاس ہیں، یہ محلات تو میرے پاس ہیں. قرآن نے فرعون کی تقریر کو بیان بھی کیا. ام انا خیر من ھذا الذی هو مہین ولا یکاد یبین، میں بہتر ہوں یا یہ موسیٰ جو صحیح طرح سے بول بھی نہیں سکتا، محلات نہیں ہیں، پیسہ نہیں ہے، اس کے پاس باغات نہیں ہیں اور یہ نہیں ہے، یہ بہتر ہے یا میں بہتر ہوں؟ بس اس غرور نے فرعون کو ایمان سے محروم کر دیا، اس غرور نے. اسی طرح ابو جہل اور یہ سارے وڈیرے یہ کیا کہتے تھے؟ لولا نزل ھذا القرآن علی رجل من القریتین عظیم، اللہ نے قرآن نازل ہی کرنا تھا تو مکہ اور طائف کے کسی بڑے سردار پہ کیوں نہیں نازل کیا؟ اب ہم یتیم عبداللہ کے یتیم بچے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، وہ ہمیں سمجھائیں گے، نہیں مانتے. ابشر یہدوننا، یہ بشر ہماری کیوں رہنمائی کرے گا؟ اس بات نے ایسا غرور کے اندر ڈالا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے واضح دلائل دیکھنے کے باوجود پھر بھی انکار کر دیا. 15ویں پارے میں سورہ بنی اسرائیل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہنے لگے وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا، ہم نہیں مانتے، یہ زمین سے چشمے جاری کرو، اپنا گھر سونے کا بناؤ، ہمارے دیکھتے دیکھتے آسمانوں پہ چڑھ جاؤ، او ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأ، اور ہم پھر بھی نہیں مانیں گے، ہم دیکھیں کہ اللہ آپ کو کتاب دے رہا ہے، وہاں سے کتاب لے کر آئیں، چلو پھر مانیں گے، ویسے نہیں مانتے. پہاڑ سونے کے بنا دو، مکان سونے کے بنا دو، چشمے جاری کر دو، باغ لگا دو، یہ کرو وہ کرو، لمبی ایک فہرست ہے ان کے مطالبات کی. ان سارے مطالبات کا ایک جواب، اور بڑا مزیدار جواب، ویسے بھی آج چھٹی کے دن ہے، وہ نکالو ذرا 15 سپارہ، اصل میں دیکھیں گے نا تو پھر انشاءاللہ بات زیادہ سمجھ آئے گی. یہ صفحہ نمبر ہے جی 263 ہے، 15واں پارہ ہے، سورہ اسراء یا سورہ بنی اسرائیل، صفحہ نمبر 263 آیت نمبر 90 جی، آیت نمبر 90. سورہ اس کے دو نام ہیں، سورہ اسراء بھی ہے، بنی اسرائیل بھی ہے، شاید بعض قرآن مجید میں اسراء لکھا ہو، بعض میں بنی اسرائیل لکھا ہو. سورۃ الاسراء یا سورہ بنی اسرائیل، آیت نمبر 90 جی. وقالوا، اور انہوں نے کہا لن نؤمن لک، ہم ہرگز آپ کے لیے ایمان نہیں لائیں گے، حتی تفجر لنا، یہاں تک کہ آپ جاری کر دیں ہمارے لیے، من الارض ینبوعا، زمین سے چشمے، او تکون لک جنت من نخیل، یا آپ کے لیے باغ ہوں کھجوروں کے، وعنب، اور انگوروں کے، فتفجر الانہار خلالہا تفجیرا، پس جاری کریں آپ نہروں کو ان کے درمیان میں خوب بہا کر، او تسقط السماء، یا آپ آسمان کو گرا دیں، کما زعمت علینا کسفن، جیسا کہ آپ کا گمان ہے ٹکڑے ٹکڑے کر کے گرا دیں، او یأتی باللہ، یا اللہ کو لے آئیں، والملائکۃ قبیلا، اور فرشتوں کو سامنے لے آئیں،
او یکون لک بیت من زخرف، یا آپ کا گھر ہو سونے کا، او ترقی فی السماء، یا آپ چڑھ جائیں آسمان میں، ولن نؤمن لرقیک، اور ہم آپ کے چڑھ جانے کے باوجود بھی مانیں گے نہیں، حتی تنزل علینا کتابا نقرأ، یہاں تک کہ آپ ہم پر کتاب نازل کریں جس کو ہم پڑھیں۔ اب یہ سارے مطالبات ہیں، یہ سارے ان کے مطالبات ہیں۔ جواب قل سبحان ربی، قل جواب دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا جواب؟ یا اللہ کہ سبحان ربی، میرا رب شریکوں سے پاک ہے۔ کیا مطلب ہے؟ چشمے نکالنا، باغات اگانا، یہ پہاڑوں کو مٹی کے بجائے سونے کے بنانا، یہ سارے کام تو رب کے ہیں، رب شریکوں سے۔ قل سبحان ربی، آپ جواب دیں میرے پیغمبر اور بتائیں پاک ہے میرا رب، حل کنت الا بشر الرسولا، میں اور کچھ نہیں ہوں، میں بشر ہوں، مجھے اللہ نے رسول بنا کر بھیجا، میں ایک بشر ہوں، مجھے اللہ تعالیٰ نے رسول بنا کر کے بھیجا ہے، میں تمہیں اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں، یہ پیغام مانو، یہ رب والے کام مجھ سے نہ کرواؤ، یہ مطالبہ نہ کرو، میں نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ میں نعوذ باللہ رب ہوں کہ تم مجھے کہو کہ یہ بناؤ اور وہ بناؤ، میں نے یہ دعویٰ نہیں کیا، میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے، میں نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا ہے۔ اب آگے اللہ بتاتے ہیں وَمَا مَنَعَ النَّاسَ أَن يُؤْمِنُوا، اور لوگوں کو روکا نہیں، لوگوں کو منع نہیں کیا ایمان لانے سے، اذ جاءہم الہدی، جب ان کے پاس ہدایت آئی، الا ان قالوا، سوائے اس کے کہ انہوں نے یہ کہا ابعث اللہ بشر الرسول، کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا؟ وہی بات جو ہمارا وہاں آج کا سبق ہے، ابشر یادوننا، او جی ایک انسان ہمیں سمجھائے گا۔ اللہ فرماتے ہیں لوگوں کو اس بات نے ایمان سے روکا کہ انہوں نے کہا ابعث اللہ بشر الرسول، او جی کیا اللہ نے ایک بشر کو رسول بنا دیا؟ اب اس کا جواب سنو، قل جواب دے میرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو جو یہ کہتے ہیں، قل آپ فرما دیجئے لو کان فی الارض ملائکہ، اگر زمین میں ہوتے فرشتے، اگر زمین میں ہوتے یمشون مطمئنین، وہ چلتے ہوتے، وہ ٹھہرتے ہوتے، لنزلنا علیہم من السماء ملک الرسولا، تو پھر ہم آسمان سے فرشتے کو رسول بنا کر بھیجتے۔ اگر زمین میں کون رہتے ہوتے؟ فرشتے، لیکن زمین میں کون رہتے ہیں؟ انسان، تو ہم نے انسانوں میں سے رسول بنا کر کے بھیجا ہے۔ قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم، تم مانو نہ مانو میری رسالت پہ میرا اللہ گواہ کافی ہے۔ کون گواہ کافی ہے؟ اللہ۔ واپس آئیے جی، اب یہاں پہ یہ بات تو سمجھ میں آئی، انکار کرنے کی وجہ یہ تھی کہ ایک بشر ہمیں کیوں رہنمائی کرے۔ اب دوسرا سوال یہ ہے کہ یہ کیا وجہ تھی؟ جناب بشر رسول نہیں ہو سکتا، اگر بشر رسول ہو گیا تو کیا ان کو پرابلم کیا تھا اس میں، ان کو مسئلہ کیا تھا اس میں کہ اللہ تعالیٰ نے بشر کو رسول کیوں بنایا؟ اصل بات یہ ہے جو آج بھی ایک اختلافی مسئلہ بنا ہوا ہے، حالانکہ مسئلہ اختلافی ہے کوئی نہیں ہے، بڑی واضح صاف ستھری بات ہے، چھوٹی سی، اور اس میں لوگ جھگڑتے بھی ہیں، لڑتے بھی ہیں، پتہ نہیں کیا سے کیا ہو رہا ہے، حالانکہ کوئی ایسی بات نہیں ہے، تھوڑا بندہ ٹھنڈے دماغ کے ساتھ غور کرے تو بات سمجھ میں آ جاتی ہے، تھوڑا سا ٹھنڈے دماغ کے ساتھ۔ جیسے ابھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ سمجھایا نا، آپ نے آیت دیکھی 15ویں پارے میں کہ اگر زمین میں فرشتے رہتے ہوتے اللہ فرشتوں میں سے رسول بناتا، زمین میں انسان رہتے تھے اللہ نے انسانوں میں سے رسول بنایا، اور یہ اللہ کا خصوصی کرم ہے، یہ اللہ کا کیا ہے؟ خصوصی کرم ہے۔ اگر فرشتہ ہوتا نہ کھاتا نہ پیتا، نہ کھاتا اور نہ پیتا، تو ہمارے لیے کھانے کی سنت کہاں سے بنتی، ہمارے لیے پینے کی سنت کہاں سے بنتی، نکاح کی سنت کہاں سے بنتی؟ ہماری تو زندگی ساری گزرتی انہی معاملات میں ہے، ہماری تو زندگی گزر ہی انہی معاملات میں جاتی ہے۔ اب رسول ہوتا فرشتہ، اس نے ان میں سے ایک کام بھی نہ کیا ہوتا تو پھر ہمارے لیے رہنما وہ کیسا بنتا؟ اللہ نے رسول بھیجا انسانوں میں سے اور اعلان کیا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے رسول اللہ کی زندگی بہترین نمونہ بنائی ہے، زندگی کے ہر لمحے میں اس طرح کرو جس طرح تمہارا رسول کر کے گیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں میں سے رسول بنا کر انسانیت پر کرم کیا۔ اچھا، اب قرآن نے اور جگہ بھی بیان کیا قل انما انا بشر مثلکم، میں بشر ہوں تم جیسا۔ یہاں پر اکثر پھر یہ شبہ پڑ جاتا ہے بھائی ہم جیسا کیسے ہو سکتا ہے؟
کوئی بات ہے بھی درست بھائی، ہم تو گناہ گار، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس پر بے شبہ ہو کے بشریت کا انکار کر دیا جاتا ہے. مثلکم، تھوڑی سی میں بات سمجھانے میں عرض کروں تاکہ اللہ ہم سب کو صحیح سمجھ نصیب فرمائے. میں تم جیسا بشر ہوں، اس سے کیا مراد ہے؟ میں انما انا، قرآن میں بھی ہے قل انما انا بشر مثلکم، آپ فرما دیجئے میں بشر ہوں جیسے تم. اچھا، اب اس کے ساتھ ایک حدیث جوڑتے ہیں، بہت زبردست مسئلہ سمجھ میں آ جائے گا. لیکن سوئے ہوئی ساتھی جاگ جائیں تھا. اس صابر صاحب کہہ رہا ہوں، دیکھو وہ جاگ رہے ہیں، ویسے کوئی اور ساتھی سوئے ہوئی، سونے کی بات آتی فٹ صابر صاحب ذرا دیکھتے ہیں. جاگ رہے نا صابر صاحب؟ ماشاء اللہ 100% جاگ رہے ہیں جی. دیکھیں جی، ایک حدیث ساتھ جوڑتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں بھول گئے. رکعتیں پڑھانی تھی 4، آپ نے 2 پہ سلام پھیر دیا. رکعتیں کتنی پڑھانی تھی؟ 4، 2 پہ سلام پھیر دیا. جب نماز سے فارغ ہوئے، اب صحابہ حیران، بولا کوئی نہیں کہ جناب کیا پتہ نماز کم ہو گئی. حکم تو بدلتے رہتے تھے نا اس وقت، ابھی آ رہی تھی شریعت کے احکامات آ رہے تھے. اب صحابہ حیران، بولا کوئی نہیں. حدیث پاک میں وفی القوم ابو بکر و عمر، ابو بکر و عمر بھی تھے، وہ بھی خاموش. فابا یکلم، وہ بھی خاموش، وہ بھی نہیں بولے، کوئی نہیں بولا. حضرت ذوالجدین ایک صحابی تھے، دیہات سے آئے ہوئے، کہیں پچھلی صف میں کھڑے تھے، وہ کھڑے ہو گئے اور سوال کیا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ؟ نماز کم ہو گئی یا آپ بھول گئے یا رسول اللہ؟ ہم فرمایا نہیں، نماز بھی کم نہیں ہوئی اور میں بھولا بھی نہیں. کہا جی ایک بات تو ضرور ہوئی ہے، ایک بات دونوں میں سے ایک بات ضرور ہوئی ہے، یا تو نماز کم ہو گئی ہے یا آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھول گئے ہیں. جب اس نے اتنا پکی بات کی نا اور ڈٹ کر بات کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی طرف دیکھا، کیا کہہ رہا ہے؟ کہا جی کہہ تو سچ رہا ہے. اب وہ تو میرے نبی کے ادب اور روب کی وجہ سے باقی نہیں بول رہے تھے نا، بھائی اللہ کے رسول ہیں ہم کیا بولیں. تو فرمایا جی کہہ تو بیچارہ سچ ہی رہا ہے، بات ہوئی تو اسی طرح ہی ہے. آپ نے نماز مکمل فرمائی. مکمل فرمانے کے بعد آپ نے خطبہ دیا، اور وہ خطبہ حدیث کی ساری کتابوں میں، شیخ ستہ کی ہر کتاب میں موجود ہے. اس جہاں آتا ہے نا باب و سجود السہو، سجدہ سہو کا باب، اس میں ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں ارشاد فرمایا انما انا بشر مثلکم، یاد رکھنا، انما انا بشر مثلکم انسا کما تنسون فاذا نسیت فذکرونی. میں بھی تمہاری طرح انسان ہوں، میں بھی بھولتا ہوں جیسا کہ تم بھولتے ہو. اس چیز میں مثلکم ہے، اعمال میں مثلکم نہیں ہے. کوئی بات سمجھ میں آ رہی؟ جیسے انسان بھولتا ہے ایسے اللہ کے نبی بھی بولے نا جی بھول جایا کرتے تھے. جیسے انسانوں کو بھوک لگتی ہے، نبی پاک کو بھی بھوک لگا کرتی تھی. جیسے انسان سو جاتے ہیں ایسے اللہ کے نبی بھی سویا کرتے تھے. ان چیزوں میں مثلکم ہے. کوئی بات سمجھ میں آئی ہے؟ انما انا بشر مثلکم، اللہ کے نبی خود بتا رہے ہیں بھائی میں بھی بھول جاتا ہوں جیسے انسان بھول جاتے ہیں. فاذا نسیت فذکرونی، آئندہ اگر کہیں میں نماز میں بھول جاؤں تو پیچھے سے بتا دیا کرو، یاد دلا دیا کرو. امام بھول رہا ہو، اٹھنا ہے تو وہ اٹھ نہیں رہا، بیٹھ گیا، آپ اللہ اکبر کہہ دیں، سبحان اللہ کہہ دیں، یاد کرا دیا کرو اگر امام بھول جائے تو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں بھی ایک انسان ہوں، میں بھی بھول سکتا ہوں. تو مثلکم سے مراد کیا ہے؟ جیسے انسان بھولتا ہے ایسے میں بھولتا ہوں، جیسے انسان کھاتا ہے ایسے میں کھاتا ہوں، جیسے انسان سوتا ہے ایسے میں سوتا ہوں. مثلکم سے نعوذ باللہ معاذ اللہ استغفر اللہ یہ مراد نہیں ہے کہ جیسے ایک عام انسان ہوتا ہے. اللہ کے نبی بھی ایسے تھے، نعوذ باللہ استغفر اللہ. ایسا ایک مسلمان تو سوچ بھی نہیں سکتا. کہ سوچ سکتا ہے؟ نہیں. سوچے تو مسلمان نہیں رہ سکتا، سوچے تو وہ مسلمان ہی نہیں رہ سکتا جو یوں سوچے تو. اسی لیے ایک شاعر نے کہا محمد بشر لا کل بشر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں لیکن عام انسان کی طرح نہیں. وہ ایسے ہیں جیسے پتھر تو یاقوت بھی ہے اور گلی میں پڑا ہوا بھی پتھر ہے، لیکن یاقوت عام پتھروں کا مقابلہ. وہ ایک آدمی کو ملا نا تھیلا موتیوں کا لال یاقوت، تو وہ چڑیاں اڑاتا تھا باجرے پہ. دیہاتوں میں ہم دیکھیں باجرے کا فصل ہوتا ہے، چڑیاں آ کے چگ جاتی ہیں اس کے اوپر، لوگ پھر چڑیاں اڑاتے ہیں. تو وہ چڑیاں، اس نے کہا یار یہ تو زبردست پتھر مل گئے، آج چڑیاں ماریں گے انہی پتھروں کے ساتھ، کیونکہ پتھر اکٹھے کرنے پڑتے ہیں. پتہ نہیں تھا اس کو یاقوت کی قیمت کا. وہ جناب وہ اسی سے پتھروں سے چڑیاں اڑا رہا ہے. ایک بچ گیا،
وہ شام کو گھر آ رہا ہے، یوں کھیلتا کھیلتا آ رہا ہے، راستے میں آگے وہ ملا جو اس پتھر کی قدر کو جانتا تھا. اس نے دیکھا وہی لال اور اس بندے کے ہاتھ میں، وہ تو چونک گیا. اس نے کہا بھائی یہ بیچنا ہے؟ اب اس کو پتہ چلا شاید یہ کوئی قیمتی چیز ہے. اس نے کہا ہاں بیچنا ہے. کتنے کا بیچنا ہے؟ اب اس کو کیا پتا اس کی قیمت کیا ہے، قیمت پتہ ہوتی تو چڑیوں کو مارتا. اس نے کہا تو کتنے دیتا ہے؟ اب پتہ تھا کوئی نہیں قیمت کیا ہے، تو بتا کتنی قیمت ہے. اس نے کہا سچ بتاؤں تو میرے سونے کی ساری دکان اس کی قیمت نہیں بن سکتی. میرے پاس جو سونا پڑا ہے نا دکان پہ میں سنا رہا ہوں، وہ سارا لے آؤں پھر بھی یہ اس سے زیادہ قیمتی ہے. اس نے کہا او خدایا میں تو چڑیا مارتا رہا اس کے ساتھ. بات سمجھ، پتھر وہ بھی ہے جس کے ساتھ ہم چڑیاں مارتے ہیں، پتھر وہ بھی ہے کہ سونے کی ساری دکان میں جس کی قیمت نہیں بن سکتی. محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم انسانوں میں ہیں، لیکن ایسے انسانوں میں ہے کہ نوری فرشتے بھی آپ کی عظمت کو نہیں پہنچ سکتے، آپ کے مقام کو نہیں پہنچ سکتے. اور دوسری بات ایک اور بھی عرض کروں، چھوٹی سی بات ہے، یہ ہے کہ بشر اور نور یہ آپس کے اندر ان کا تقابل ہی غلط ہے. ان کا تقابل ہی میں مثال کے طور پہ عرض کروں نا، میں ابھی آپ سے یہ پوچھوں کہ صبح ہے یا شام ہے، یہ بات تو درست ہے، صبح اور شام کا تقابل ہے نا آپس میں. اگر میں یہ پوچھوں بھائی صبح ہے یا دن ہے، یہ بات غلط ہے. صبح ہے یا دن، بھائی صبح دن میں ہی ہوتی ہے نا، صبح یا دن یہ سوال کیا ہے؟ غلط ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ، وَلَا الظُّلُمَاتُ وَلَا النُّورُ وَلَا الظِّلُّ وَلَا الْحَرُورُ. یہ نور جو ہے یہ بشر کے مقابلے میں نہیں، نور ظلمات کے مقابلے میں، اندھیروں کے مقابلے میں آتا ہے. نور کس کے مقابلے میں آتا ہے؟ اندھیروں کے مقابلے میں آتا ہے. اور انسان بشر جو ہے یہ جن کے مقابلے میں آتا ہے. من الجنۃ والناس، من الجنۃ والناس وما خلقت الجن والانس، یہ جن و انس یہ مقابلے میں ہے. نور اور بشر یہ مقابل میں ہے ہی کوئی نہیں. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور بھی ہے بشر بھی ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے حساب سے بشر ہے اور صفات کے حساب سے نور ہے. تو جھگڑا ہی کوئی نہیں ہے، صرف تھوڑی سی سمجھنے کی میں غلطی ہو جاتی ہے. میرا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات کے حساب سے انسانوں میں سے ہے نا، آپ آدم علیہ السلام کے بیٹے ہیں نا، حضرت عائشہ حفصہ کے شوہر ہیں نا، جب وہ سب انسان ہیں تو ان کا شوہر بھی انسان ہے. جب آدم علیہ السلام انسان ہے ان کا بیٹا بھی انسان ہے. میرا نبی ذات کے حساب سے انسان اور بشر تھے، لیکن صفات کے حساب سے کیا تھے؟ نور تھے. اس لیے فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہ آئی، انہوں نے نبوت کا انکار کر دیا. فقالو، انہوں نے کہا ابشر یہدوننا، ایک بشر کیسے رہنمائی کر سکتا ہے؟ فکفروا، انہوں نے پھر انکار کیا. جب انکار کیا تو وتولوا، پھر منہ موڑ لیا، نبیوں کی دعوت سے پھر گئے. واستغنى اللہ، جب انہوں نے منہ موڑا تو پھر مجبوری اللہ کی تو کوئی نہیں تھی نا. واستغنى اللہ، اللہ نے پھر بے پرواہی کی، اللہ کو تو کوئی پرواہ نہیں تھی، اللہ تو ویسی غنی ذات ہے. واللہ غنی حمید، اور اللہ تعالی غنی ہے، تعریفوں والا ہے. حمید کے معنی بے شمار تعریفوں والا ہے، بے پرواہ ہے. اگر کوئی ایمان نہیں لائے گا رب کا تو کوئی نقصان نہیں ہوگا نا کہ اللہ اس کی فکر کرے. فکر تو ہمیں کرنی چاہیے کہ ہماری آخرت برباد نہ ہو جائے. اللہ غنی بھی ہے، اللہ تعریفوں والا بھی ہے. ایک مفسر نے یہاں پہ بڑے عجیب جملہ لکھا، فرمان لگے کہ تعجب ہوتا ہے کہ راضی ہوئے انم رضو بالالوہیت للحجر ولم یرضوا بالنبوت للبشر. راضی ہو گئے، پتھر کو الہ مان لیا، پتھر کے معبود ماننے پہ راضی ہو گئے، لیکن بشر کے رسول ماننے پہ راضی نہ ہوئی. عقل کہ پردہ آیا نا، پتھر کو معبود مان لیا، وہاں نہ سوچا کہ ایک پتھر معبود کیسے ہو سکتا ہے، سوچنا تو وہاں بھی چاہیے تھا. یہاں پہ اڑی ڈال دی کہ بشر رسول کیسے ہو سکتا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ سے سمجھنے کی، سوچ کے عمل کی توفیق عطا فرمائے. ترجمہ دوبارہ سنیں. الم یأتکم نبأ الذین کفروا من قبل، کیا نہیں آئی تمہارے پاس خبر ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا پہلے سے. فذاقوا وبال امرہم، پس چکھا انہوں نے وبال اپنے معاملے کا. فلہم عذاب علیم، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. ذالک بأنہ کانت تأتیہم رسلہم بالبینات، اور یہ سارا اس لیے ہوا ان کے پاس رسول آتے تھے واضح دلائل کے ساتھ.
فقالوا انہوں نے کہا ابشر یہدوننا کیا ایک بشر وہ رہنمائی کرے گا ہماری فکفروا پس انہوں نے انکار کر دیا وتولوا اور منہ موڑ لیا واستغنى اللہ اور غنی تھا اللہ نے بھی بے پرواہی کی واللہ غنی حمید اور اللہ تعالی غنی ہے تعریفوں والا ہے